مبارک کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک علمی قاعدے کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور حدیث شریف ہے۔ اگر خبر کہیں وجاء فی الخبر، یعنی خبر میں آیا ہے تو عام خبر نہیں بلکہ حضور کا ارشاد مراد ہوتا ہے۔ سنت سے ثابت ہے تو اس کا مطلب کوئی عام طریقہ نہیں بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عمل مبارک سے ثابت ہونا یہ واضح ہوتا ہے۔ یا پھر ہم کہیں گے کہ اثر، تو پھر اثر کا تعلق بھی حضور کے ارشاد سے ہے، لیکن اس میں ایک احتمال، ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ صحابہ کرام کا بھی وہ ارشاد ہو سکتا ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پر یہ بھی وضاحت کی کہ صحابہ کرام حضور کی حدیث شریف کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی بات کیوں کہیں گے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضور کے کسی ارشاد کو سنا دیا ہے، لیکن خاص طور پر یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بات پوچھی گئی، اس کا حل انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے ارشاد کو اثر کہا جاتا ہے۔ اب جو بات قابل توجہ ہمارے لیے ضرورت کی ہے وہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کر اہل قرآن کہہ دیا گیا ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ شریعت کے دیگر جزوی مسائل کی ضرورت ہے، نہ فقہ کے شرعی مستنبط کردہ احکام کی ضرورت ہے، نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ لیکن عزیزو، قرآن کریم ہی نے ہمیں اس بات کا پیام دے دیا ہے کہ جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر بھی عمل کرتے رہو۔ تمہیں حضور کی حدیث شریف کو بھی پڑھنی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ علماء حدیث کی فکر نہیں، یہ حدیث شریف کو بیان کرنے والوں کی بات نہیں بلکہ قرآن کریم کا بیان۔ کیا آپ کو معراج کا واقعہ یاد نہیں؟ سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو اللہ تعالیٰ نے کس بلندی سے ذکر فرمایا؟ حضور نے کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى، کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی خواہش سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے۔ ان هو الا وحی یوحی، اس کے سوا نہیں کہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی ارشاد فرمانا یہ اپنی مرضی کی بات نہیں ہوتی بلکہ دراصل وہ وحی ہوتی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ آپ پر نازل فرماتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جس طرح قرآن کریم پر سختی کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ عمل کیا جائے گا، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بھی اہمیت کو ملحوظ رکھا جائے گا، اسے بھی پڑھا جائے گا، اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ قرآن کریم پر عمل کے ساتھ مصطفیٰ کی حدیث پاک کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کا بیان۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کرنے کا پیام دیتی ہے؟ رب العزت کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے تمہارے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ قرآن کافی ہے تو پھر حضور کی سیرت طیبہ کی کیا ضرورت؟ قرآن کریم ہمارے لیے ہر خشک و تر کے بیان کے لیے کافی ہے تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کیا اہمیت؟ ارے رب فرماتا ہے کہ تم قرآن پر حقیقی طور پر اس وقت عمل کر سکتے ہو جب میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات پر بھی تم عمل کرتے ہو، حضور کی سنتوں کو بھی تم اپناتے ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگی میں بہاریں حاصل کیا کرتے ہو۔
اور یاد رکھو اس قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے تمہیں سمجھ کی ضرورت ہے، تمہیں فہم کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور اس فہم کو، اس سمجھ کو اور اس وضاحت کو تم کہاں سے لاؤ گے؟ اپنے من کی بات سمجھ کر عمل کرو گے، یا اپنے ذہن میں جو آیا اس کو مانو گے، یا پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث شریف کا سہارا لو گے؟ قرآن نے ہمیں اپنی سمجھ کا نہیں بلکہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فہم کا، حضور کے ارشادات کا محتاج بنا دیا۔ 14ویں پارے میں ارشاد مبارک ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، نصیحت کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ پر وحی فرمائی ہے، ہمارے کلام کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا گیا تو اسے کیسے سمجھے، اسے کیسے پڑھے، اس پر کیسے عمل کرے؟ اگر اس سوال کو ہم قرآن کی عدالت میں پیش کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ پیام عقیدت دیتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے، رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو تمہارے لیے سہارا بنایا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مناسب میں اس بات کو بھی شامل کر دیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ قرآن کریم کو لوگوں کو کھول کر، بیان کر کے، وضاحت کر کے بتا دیں۔ ہم اس قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وضاحت، حضور کے بیان اور حضور کے ارشادات کے مطابق سمجھیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اپنی مرضی سے حدیث شریف کو ماننے والے نہیں بلکہ یہی کلام الہی ہے، یہی رب تبارک و تعالیٰ کا پیام ہے جس نے ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احادیث شریفہ کو سننے، سنانے، اس پر عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ آخری بات عرض کرتا ہوا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث شریفہ میں آتا ہے، سنن ابو داؤد شریف وغیرہ میں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں پر نشان گوندنے والی اور اس کا عمل کروانے والی دونوں پر لعنت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدکار عورت پر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جسم کی خلقت بطور امانت کے عطا فرمائی، اگر کوئی اس میں اپنی طرف سے تبدیلی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خاتون پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک خاتون صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، گوندنا یعنی ٹیٹو وغیرہ بنوانا، اپنے ہاتھ پر نشانات لگانا، یہ شریعت میں جائز نہیں، اسلام نے اسے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ تو ایک خاتون آپ سے عرض کرنے لگی کہ آپ نے کیسے یہ بات بیان فرمائی؟ میں قرآن کریم پڑھتی ہوں، مجھے قرآن کریم میں تو اس چیز سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان خاتون سے فرمایا کہ اگر تم قرآن کریم کو پڑھتی ہو تو ایسا سوال مجھ سے نہ کر۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے بتائیے۔ عورتوں پر ایسی عورتیں جو اپنے ہاتھوں پر نشان گوندواتی ہے، نشان دلواتی ہے، ڈالنے والی اور ڈلوانے والی دونوں پر لعنت ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، صحابہ کرام نے جو دین کی سمجھ رکھنے والے عظیم صحابہ ہیں، فقیہ صحابہ ہیں، ان میں ایک آپ ہے۔ آپ کی بصیرت کا اندازہ کریں، دین میں آپ کی سمجھ کا اندازہ کریں، تو ان سے آپ نے کہا کیا آپ نے سورہ حشر کی یہ آیت مبارکہ
نہیں پڑھی ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب فرماتا ہے جو حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہیں عطا فرمائے تم اس کو لے لو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جس چیز سے منع فرمائے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ سنو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کرنے، اپنے جسم پر نشانات لگانے، گودنے اور گدوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضور کا لعنت فرمانا، حضور کا اس چیز سے منع فرمانا تنہا حضور کا ارشاد نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا عین قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی طرح ہے۔ حدیث شریف کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث شریف کوئی دین سے علیحدہ چیز نہیں کہ جس کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور نتیجے میں کیا ہو رہا کہ جو شریعت کے واضح احکام انہیں قرآن کریم میں ملتے نہیں، اس سے بھی آج وہ مکرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں صرف جمعہ کی نماز کا ذکر، فجر کا ذکر ہے، عشاء کا ذکر ہے، بس ہم 3 نمازیں پڑھیں گے، چوتھی، پانچویں، چھٹویں، ان نمازوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہمیں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ ایسی گمراہی کے راستے اس سلسلے میں کھلتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان بدعقیدہ فرقے کی فکر رکھنے والوں کو بھی حضرت نے پیام عقیدت دیا، انہیں سمجھایا کہ قرآن کریم میں واضح طور پر ہر چیز کے احکام عام لوگ، اپنے سادہ لوگ ذہن سے نہیں سمجھ سکتے۔ اب جو چیز کی صراحت ہمیں الفاظ میں نہیں ملتی، کیا اس سے ہم بری ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات، حضور کی احادیث شریفہ اور حضور نے جو وضاحتیں فرمائی ہے، ان وضاحتوں کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ قرآن کے نام پر بھی لوگ ہدایت سے ہٹ سکتے ہیں۔ ایسی ہی سست فکر رکھنے والوں کے بارے میں قرآن کریم نے وعید سنائی ہے، یضل بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھ کر بھی ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو تو ہدایت کا راستہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے فہم کو، اس کی فکر کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی کو حضور کے قدموں پر قربان کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، حضور کی سنتوں کو اپنانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات طیبہ، اخلاق حمیدہ اور حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حفظ جاں اور حفظ ایمان بنانا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ مولا ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی مدد عطا فرما۔ مولا حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات بابرکات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث شریفہ کے سننے سنانے کی برکت سے مولا ہماری زندگی کو شاد و آباد رکھ، دین و دنیا میں ہمیں معزز و ممتاز فرما۔ وصلی وسلم وزد وبارک علی خیر خلقک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔